شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ، اور زیادہ تر اگر میں کہوں تو فیمیلز میں نے ایسی دیکھی ہیں، سنی ہیں، بے شمار لوگوں نے ایسا بتایا ہے کہ انہیں برے برے خواب آتے ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ کچھ برا ہونے لگا۔ اچھا، وہ جو جس کو وہ کشف کہہ رہی ہوتی ہیں یا وہ کلیم کر رہی ہوتی ہیں کہ مجھے سال میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ میری طبیعت مجھے بتانے لگ پڑتی ہے یا وقت سے پہلے مجھے پتہ لگ جاتا ہے، ان سے یہ کویشچن کیا جائے کہ آپ کو کیا اچھی خبریں بھی آتی ہیں، اچھے خواب بھی آتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، زیادہ تر منفی، برے، ٹریجڈی اور بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے خواب دوسروں کے بارے میں انہیں آتے رہتے ہیں۔ کیا شاہ صاحب یہ کوئی نفسیاتی بیماری ہے یا یہ پھر کشفی ہے؟ اور اگر کشف ہے تو پھر منفی کشف کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاسم صاحب، آپ خود لوگوں کو چونکہ ٹرین کرتے ہیں تو آپ کی ماشاءاللہ ہیومن برین پر اسٹڈی بڑی واسٹ ہے۔ انسانی ذہن قدرت کی تخلیق کا صحیح معنوں میں شاہکار ہے۔ اتنی کمپلیکیٹڈ چیز بنائی ہے رب تعالیٰ نے کہ میڈیکل سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود ابھی تک برین کا آپریشن سکسیسفلی کرنا ان کے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ اس کے اندر ایسی ایسی قوتیں رب نے رکھی ہیں جو بڑی حیران کن ہیں۔ آپ نے اکثر بیشتر آج سے 20-25 سال پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ مغرب میں ایسے بہت تجربات ہوئے کہ لوگ اپنی برین پاور سے زمین پر پڑی ہوئی میز کو ہوا میں معلق کر لیتے ہیں، ان کی کنسنٹریشن اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے۔ یہ سب برین کی پاور ہے ہماری۔ تو جہاں رب تعالیٰ نے اس قسم کی مشین انسان کو عطا کر دی جس کو ہم برین کہتے ہیں، وہیں رب تعالیٰ نے انسانی جسم کی جو لیمیٹیشنز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں برین ہی کے 3 حصے عطا کیے۔ ٹھیک ہے سر۔ ایک انکانشیس مائنڈ ہے، ایک سب کانشیس مائنڈ ہے اور ایک کانشیس مائنڈ ہے۔ اب ان تینوں حصوں میں سے سب سے زیادہ جو کام کرتا ہے ہماری زندگی میں، جو سب سے بڑا رول پلے کرتا ہے رادر، وہ ہے ہمارا لاشعور، ٹھیک ہے سر، سب کانشیس۔ ٹھیک سر۔ ہیومن باڈی کی لمٹس ہیں، انسان کی برداشت کی ایک لمٹ ہے، وہ اگر برسٹ ہو جائے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ اس سیلنگ کو ٹچ نہیں کرنے دیتا، ٹھیک سر، بلکہ ہمارے سب کانشیس کے ذریعے وہ ریلیف ویلو کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہماری خواہشات ہیں، بے شمار خواہشات ہر انسان کی ہیں، وہ ان میں سے ایک فریکشن آف پرسنٹیج خواہشات کی پوری ہوتی ہے، باقی پوری نہیں ہوتی۔ ٹھیک سر۔ اور ایٹ ٹائمس وہ ہمارے ذہن پر دے وے ویری ہیویلی آن آور مائنڈ۔ اگر وہ اسی طرح سچویشن رہے کچھ عرصے کے بعد، سمجھنے کی سہولت کے لیے کہہ لیں ہماری ہارڈ ڈسک جو ہے برین کی، وہ اوور لوڈ ہو جائے گی۔ اب اس کا اللہ نے ایک بندوبست رکھا ہوا ہے کہ ہمارا سب کانشیس خواب کے ذریعے سے ان خواہشات کو پوری ہوتی ہوئی دکھاتا ہے ہمیں۔ اچھا سر۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا پریشر ریلیز ہو جاتا ہے، وہ ایک طرح کا سیفٹی ویلو ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں جو فیئرز ہوتے ہیں، خدشات ہوتے ہیں، وسوسے ہوتے ہیں، ان سے بھی ہماری جان چھڑاتا ہے ٹھیک سر۔ ہمارا سب کانشیس، کہ خواب میں وہ ہمیں چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ جب یہ شدت بڑھ جائے گی تو ہمیں ہیلوسینیشنز ہونے لگیں گی۔ تو خواتین کی جو آپ نے بات کی ہے، میں شاید ان کو الزام نہ دے پاؤں، بلکہ میرے نزدیک وہ مظلوم ہے۔ ہمارا معاشرہ اس قسم کا ہے کہ یہاں پہ بچپن سے ہی ان کے ذہن میں بہت سی ایسی چیزیں ڈال دی جاتی ہیں جو نہیں ڈالی جانی چاہیے۔ آج سے 50 سال پہلے، 70 سال پہلے، 100 سال پہلے یہ بہت زیادہ تھا۔
जो अब रफ्ता रफ्ता कम भी हो रहा है, वो ये है कि माँ बाप बेटी को घर से रुखसत करते वक्त शादी में ये कह देते हैं कि बेटी अब यहाँ तुम्हारा जनाजा ही आना चाहिए। गुड फेथ में कहते हैं ये बात। मकसद ये है कि हर तरह के हालात से गुजारा कर लेना, लेकिन इसका असर बड़ा अजीबोगरीब आता है बच्ची के जहन पे। फिर हमारे यहाँ इकोनॉमिक डिपेंडेंस बहुत है। बीवी सोलली डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड पर, फिर मुआशरे में मकाम के लिए वो डिपेंडेंट है शौहर की। हिंदू मुआशरे का असर हमारे ऊपर इतना ज़्यादा है कि हमारे यहाँ खामद का दूसरी शादी कर लेना, इससे बड़ी सज़ा किसी औरत के लिए हो नहीं सकती। कुछ हमारे यहाँ ऐसा है, आप मिडल ईस्ट में चले जाइए, अफ्रीकन मुस्लिम कंट्रीज़ में चले जाइए, वहाँ ये बात नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है। वो जो खदशे और वसवसे ख़वातीन की जहन में हर वक्त के डर रहता है कि मेरी ये प्रोटेक्शन न छिन जाए, मेरी सोशल प्रोटेक्शन न छिन जाए, मेरी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन न छिन जाए, मेरा हस्बैंड दूसरी शादी न कर ले, ये खदशे और वसवसे वो हमारा लाशऊर ख्वाब में दिखाता है, और इन सर्टन एक्यूट केसेस वो हेलुसिनेशंस होने लगती हैं। तो इसका इलाज ये है कि ऐसी ख़वातीन जो इस तरह की हेलुसिनेशंस में जाती हैं या ऐसे ख्वाब अक्सर देखती हैं, उनको एक इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि डायरेक्ट तरीके से हम यकीन दिलाएंगे तो वो नेगेटिव रोल प्ले करेगा, इनडायरेक्ट मैनर में ये यकीन दिला दिया जाए कि तुम बड़ी सेफ हो, ये तुम्हारे जितने भी वसवसे हैं, खदशात हैं, ये कभी सच होने वाले नहीं हैं। तो आप देखेंगे उनके ये ख्वाब बंद हो गए हैं या ये हेलुसिनेशंस बंद हो गई हैं। तो उसका ताल्लुक सोच बड़ा अहम नुक्ता मैं उठाना चाहूँगा सर, कभी कभी तन्हाई में अकेला बैठ के रो लेना सर, अच्छा अल्लाह के सामने रो लेना या बेबसी के आंसू बहा लेना, ये कोई अच्छा अमल है सर? क्योंकि सर कथारसिस नहीं होता सर। एक सेफ्टी वॉल का वर्ड आपने यूज़ किया सर, पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर सर वो कोई लैंड स्लाइडिंग का ख़दशा होता है, वहाँ सर वो प्रॉपर एक दीवार बना के उसमें भी सुराख छोड़ते हैं ताकि पानी उन चैनल से निकल जाए सर। क्या ये जो अमल है सर कि कभी अकेला बैठ के तन्हाई में सजदे पे या कोई भी नहीं है सर, आंसू बहा लेने चाहिए? अच्छा सर, इसमें एक नुक्ता ये भी, बाज़ लोग कहते हैं कि हम ऐसा चाहते हैं लेकिन आंसू नहीं आते, क्या किया जाए सर? आपके साथ गुफ्तगू करते हुए बहुत सी नशिस्तों में मैंने एक बात बार बार कही कि इंसान रब को अपना दोस्त बना ले। रब तो है वो, ठीक है सर, उसकी रब होने की शान सबसे बुलंदतर है, ठीक है सर, उसका एहतराम सबसे बुलंदतर है, ठीक सर। लेकिन रब के रिश्ते के साथ साथ अगर उसको अपना दोस्त समझ लिया जाए तो इंसान इन तमाम चीज़ों से, जिसको आप कैथारसिस कह रहे हैं, इससे फारिग हो जाता है। आप कुछ मत कीजिए, इशा की नमाज के बाद 2 रकात नफल फालतू पढ़िए और पढ़ने के बाद आंखें बंद करके रब के साथ अपना तमाम दुख दर्द बयान कर दें। 2 मिनट्स 3 मिनट्स, ठीक सर। कैद तो नहीं है, आप तो 2 घंटे भी कर सकते हैं, लेकिन 2-4 मिनट करने के बाद ही आपको एहसास होगा कि मैं हल्का फुल्का हो गया, ठीक है सर। तो वो कैथारसिस हो जाता है। सही सर। और जब आप डेली ये करने लगते हैं तो फिर उस बोझ से आज़ाद हो टर्म इस्तेमाल होती है, निगाह बुलंद रखनी चाहिए सर। और सर एक ये भी है कि सर अपने से नीचे वाले को देखना चाहिए सर। ज़िंदगी के कौन से मकाम है जहाँ निगाह बुलंद रखनी चाहिए और कौन से ऐसे सर इवेंट्स हैं जहाँ पर फिर नीचे भी देखना चाहिए सर? देखिए, ये साइमल्टेनियस एक्शन है सर।
جب ہم نگاہ بلند کہتے ہیں ٹھیک سر. تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو جی سر. سوچ ہمیشہ بڑی رکھنی چاہیے. ٹھیک سر. جب انسان سوچ بڑی رکھتا ہے جی سر. تو اس کے ایکشنز خود بخود بڑے ہو جاتے ہیں. صحیح سر. اس کا رویہ زندگی میں خود بخود بڑے لوگ جو ذہنی طور پر بڑے، میں ان کو ریفر کر رہا ہوں، مالی لحاظ سے نہیں، بڑے لوگوں کا ایسا رویہ ہو جاتا ہے. جیسے ایک رویہ بڑے لوگوں کا جو ذہنی طور پر بڑے لوگ ہیں، وہ درگزر کا رویہ دیکھیں گے ان کے یہاں. آپ ان سے کہیے کہ فلاں صاحب نے آپ کو گالی دی، ارے بھائی اس نے صحیح کہا ہوگا، غلط تھوڑی کہیں گے، درگزر کر دیا. ٹھیک سر. یہ درگزر کرنے کا ایک انداز ہے. ٹھیک سر. معاف کر دیں گے فوراً. صحیح سر. اب دیکھیے آپ کو زندگی میں کئی بڑے لوگ ملے ہوں گے ذہنی لحاظ سے بڑے لوگ، کہ آپ نے ان کا بڑے سے بڑا قصور کیا جی سر. اور آپ نے صرف ایک بار کہا کہ آئی ایم سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی. ٹھیک سر. وہ ایک دم وہ آپ کی جو ہے نا دل پیٹ آن یور بیک، صحیح. ارے فورگیٹ اٹ، کچھ نہیں ہوا شاہ صاحب جائیے. ٹھیک سر. یہ بڑے رویے ہیں، جی سر. یہ بڑے آدمیوں کے سے رویے ہیں. ٹھیک ہے سر. تو جب ہم اپنی سوچ بلند رکھتے ہیں، جس کو نگاہ بلند رکھنے کی بات کر رہے ہیں، تو انسان کے اندر یہ رویے پیدا ہوتے ہیں، اس کے اندر ذہنی بڑا پن آ جاتا ہے. صحیح سر. وہ جو کہتے ہیں کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے، جی سر. وہ انسان کو شکر گزار بننے کے لیے بڑا ضروری ہے. شکر گزار بننے کے لیے بھی اور اپنی تسلی کے لیے بھی، کہ انسان اندر سے مطمئن ہوتا ہے صحیح سر. کہ اللہ نے مجھے بہت اچھا رکھا ہوا ہے. صحیح سر. تو شکر گزاری یوں آتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ چلیے ہم چٹنی کے ساتھ 2 وقت کی روٹی کھا رہے ہیں، ان لوگوں پہ نظر رکھتے ہیں جو دن میں ایک بار کھا سکتے ہیں یا 2 دن میں ایک بار کھاتی ہیں، تو اللہ کا شکر ادا ہم کرتے ہیں، یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے ہمیں بڑے اچھے حال میں رکھا. تو یوں شکر گزاری کی طرف چلا جائے گا. صحیح سر. تو انسان کے اندر ایک اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، صحیح سر. جس کو آپ آسان زبان میں یہ کہہ لیں کہ اس میں قناعت پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک سر. کہ وہ خوش ہے، اللہ کی تصوف کی بعض تقسیم پر کتابیں خوش ہو ہیں جاتا ہے. جس میں یہ ملتا ہے واقعہ کہ کوئی رات کے پچھلے پہر میں اولیاء اللہ کی ایک مجلس ہوتی ہے، اور اس میں سارے اولیاء اللہ موجود ہوتے ہیں، وقت کے کتب غوث سب موجود ہوتے ہیں. ایون کہ نبی پیغمبروں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے اس محفل اور مجلس میں موجود ہوتے ہیں. سر اس کا کوئی حوالہ ہمیں حدیث اور قرآن سے نہیں ملتا. تصوف کی کتابوں میں نام نہیں لے رہا بزرگوں کا اور نہ ہی کتابوں کا نام لے رہا ہوں سر، کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے. سر کیا سر اس میں کوئی سند، کوئی یقین کیا جا سکتا ہے سر؟ دیکھیے یہ بات ہے تکوینی حکومت کی. تصوف میں اور روحانیت میں کہا یہ جاتا ہے کہ جس طرح سے ایک یہ ظاہری حکومت ہے، ایسی ایک باطنی حکومت بھی ہے جس کو تکوینی حکومت کہتے ہیں. اس ضمن میں جب یہ پڑھتے ہیں ایسی باتیں تو اس کا ریفرنس وہی ہوتا ہے. میرا ذاتی طور پہ ان چیزوں کے بارے میں 2 ویو پوائنٹس ہیں میرے. ایک ویو پوائنٹ تو یہ ہے کہ جس طرح ہم اگر میٹرک میں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ایم اے اکنامکس کی کتاب پڑھنے سے کوئی سمجھ میں نہیں آئے گی، بلکہ کنفیوژن پیدا ہو جائے گا. تو ہم جو تصوف کی ABC نہیں جانتے، ہمیں ان باتوں پہ توجہ دینی ہی نہیں چاہیے. جب ہم اس لائق ہو جائیں گے تو خود بخود ہمارے علم میں آ جائیں گی چیزیں. تو سیف راستہ یہ ہے کہ جن باتوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، بھی تعلق نہیں ہے، ہم ان پہ توجہ کیوں دیں، بلا وجہ میں اپنے مائنڈ کو کنفیوز کریں. بالکل صحیح. یہ تو ہے آپ کے سوال کا بڑا سیدھا جواب. ٹھیک ہے سر. دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. ہمیں اپنے مائنڈ میں ایک چیز کے بارے میں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ ہر وہ چیز جو قرآن سے ثابت ہو، جی سر. حدیث سے ثابت ہو، جی سنت سے ثابت ہو، سر.
یا صحابہ کرام سے ثابت ہو، جی سر. ہم اسے اختیار کر لیں، وہ سیف ہے. جو نہیں ثابت ہو سوال رہی یہ بھی ہے کہ ان سے ہم دور رہیں. سر خیال پڑھنا، کسی کا خیال پڑھ لینا عموماً درویشوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، خیر والے لوگوں کے ساتھ منسوب ہے. سر کئی لوگ ایسے ملتے ہیں جو جہاں دیدہ ہوتے ہیں، جن کا کوئی لائف ایکسپیرینس ہوتا ہے. سر کیا یہ کرائٹیریا کسی کے نیک ہونے کا ہو سکتا ہے سر، کہ اسے ملیں اور وہ وہی بات کرے جو ہم سننا چاہ رہے ہیں، یا ہم ایک خیال کو لے کر چل رہے ہیں، کسی مجلس میں پہنچے اور سامنے بیٹھا شخص وہی بات کر دے، تو امپریس تو بندہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس وقت. کیا یہی صرف ایک کرائٹیریا ہے سر کسی سے امپریس ہونے کا، یا ہمیں امپریس نہیں ہونا چاہیے سر؟ دیکھیے، صرف یہی کرائٹیریا تو بڑی دور کی بات ہے. یہ کوئی کرائٹیریا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے سر. ہم یوں تو امپریس ہو جائیں سر کہ رب تعالیٰ نے اس بندے کو یہ ایک صلاحیت ایکسٹرا عطا کی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے سر. کہ رب تعالیٰ نے اس کو یہ عطا کی ہوئی ہے، اینڈ ول ریسپیکٹ ہم فار دیٹ. یہ تو ایک بات ہے. جو آپ نے کہا کہ نیک ہونے کا کرائٹیرین، نیک ہونے کا کرائٹیرین تو یہ ہے کہ انسان کتاب اور سنت پر کتنا عمل کرتا ہے پریکٹیکل لائف میں. ٹھیک ہے سر. انسان کو آپ 3 موقعوں ہی پر پہچان سکتے ہیں کہ اس کا باطن کیا ہے. ایک، جب کسی شخص کو آپ سے بے پناہ قسم کا دکھ پہنچے تو وہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، یہ اس کا باطن ہوگا. اور سب سے بڑا جو پیمانہ ہے کہ کوئی شخص اپنے دشمن کا ذکر کن لفظوں میں کر رہا ہے، یہ اس کے باطن کی صفائی کو بتا دے گا. ٹھیک ہے سر. جو بندہ واقعی بڑا ہے، نیک ہے، ٹھیک ہے سر. وہ دشمن کا ذکر کرے گا تو بھی ایک عزت کے ساتھ کرے گا، سر اور اپنے دشمن میں بھی وہ بات نہیں کہے گا جو اس میں موجود نہیں. ٹھیک ہے سر. تو انسان کے باطن کو یوں پہچان جائیے آپ. صحیح سر. اور کتنا نیک ہے سر. اس پہ پہچان جائیے کہ اپنی پریکٹیکل لائف میں جی سر. وہ کتاب اور سنت پر کتنا عمل کر رہا ہے. دیکھیے، تو کرائٹیریا کشف کو ہم نے ڈسکس نہیں کیا. کشف اور ہیلوسینیشنز یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. کشف کا مطلب ہے چیزوں کا کھل جانا. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی بھرپور طریقے سے کر رہا ہوتا ہے تو رب تعالیٰ اس سے خوش ہو کے اس کو ایک اعلیٰ درجے کی فراست عطا فرماتا ہے. اور وہ فراست جو ہے وہ اتنی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے کہ وہ آدمی آپ کو وقت سے پہلے بہت سی باتیں کہنی شروع کر دے گا. وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، اچھی باتیں بھی بتا سکتا ہے، بری باتیں بھی بتا سکتا ہے یا بتا دے گا. یہ تو ایک پرٹیکولر چیز کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ خواتین کو جو خواب آتے ہیں جس کے اندر کبھی ان کو کوئی سانپ ڈس رہا ہے، کبھی ان کے پیچھے کوئی گائے یا بھینس مارنے کو دوڑ رہی ہے، کبھی اوپر کی منزل سے نیچے گر رہی ہیں. یہ میں اصل میں ان خوابوں کی اور ان کی بات کر رہا تھا. ادروائز کشف تو بالکل مختلف چیز ہے. کشف کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو انسان نیکی اور بندگی کے اس مقام پہ چلا گیا ہے کہ جہاں اسے کشف حاصل ہو جائے تو اس کے اندر سے تو یہ سارے خدشات خود ہی ختم ہو جاتے ہیں. پھر تو وہ رب کا ہو کے رہ جاتا ہے. اس کو بھلے نظر آ رہا ہو کہ یہ آدمی اب مجھے قتل کر دے گا. میں زندگی میں ایک آدمی ایسی انسان سے ملا جو انڈائریکٹلی میرے ریلیٹیو بھی تھے، میری سب میں چھوٹی بیٹی کے سسر کے بھائی، سگے بھائی، ریٹائرڈ ایئر فورس آفیسر. تو ان دنوں میں کراچی آفس میں بیٹھ رہا تھا، ہیڈ آفس میں. تو وہیں گھر تھا میرا. ایک دن وہ گھر تشریف لے آئے تو مجھے باتوں میں کہنے لگے کہ شاہ صاحب مجھے کینسر ہو گیا اور ڈاکٹر نے مجھے 3 یا 4 مہینے کچھ انہوں نے وہ پیریڈ بتایا
بس اتنی زندگی ہے میری. ظاہر ہے میں نے ان کو تسلی ہی دینی تھی. تو وہ یوں میرے پاس ہفتے 10 دن میں ایک بار آنے لگ گئے. تو آتے رہے. کہنے لگے ابھی میں, ان کے پیٹرول پمپ تھے کراچی میں 3 یا 4, کچھ اور کاروبار تھا. تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے ایک تو میں گولف کھیل کے آ رہا ہوں, دوسرا اب میرے پاس ٹائم نہیں, آج شام تک کا ہی ٹائم ہے میرے پاس, تو اس کے بعد دنیا سے چلا جاؤں گا, تو میں اپنے پیٹرول پمپس وغیرہ کا حساب کر کے آیا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے زندگی تو سوائے رب کے کسی کو نہیں پتا کہ کتنی ہے. کہنے کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اب آج شام تک کا وقت ہے, اس کے بعد نہیں ہوں گا میں. تو میں یہ سارے کام نمٹا دینا چاہتا تھا. شام کو اطلاع آ گئی کہ انتقال ہو گیا. نیک لوگ اس مقام پر چلے جاتے ہیں کہ انہیں اگر یہ بھی پتا ہو کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تو ان کو کوئی خدشات نہیں ہوتے. بڑے تحمل سے, بڑی پیار سے اپنی موت کا ذکر بھی اتنے ہی روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں جتنے کسی تفریح کا ذکر کرتے ہیں. تو جو آدمی اس مقام پر چلا گیا ہے نیکی اور بندگی کے, تو اس کو تو ایسی خدشات اور وسوسے ہوں گے ہی نہیں کبھی, کیونکہ وہ تو اپنے رب کا ہو گیا. تو جو آدمی رب کا ہو گیا اس کو خدشات اور وسوسوں محاسبہ سے کہاں واسطہ پڑتا. محاسبہ سر اب بڑا ایک براڈر ٹرم ہے سر, لیکن کوئی سادہ سا کلیہ سر, کیا روز کرنا چاہیے, ہفتہ وار کرنا چاہیے, مہینے پہ کرنا چاہیے, سال پہ کرنا چاہیے, کیا طریقہ کار ہے سر اس کا؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو اپنے ہر قدم جو اٹھاتا ہے, کوئی ایک میئر جو لیتا ہے, اس کا احتساب وہیں ہو جانا چاہیے. کہ اگر فرض کر لیجئے کہ میں کسی انسان کی غلطی پر میں نے اسے کچھ کہا ہے, تو اگر اپنا محاسبہ میں اس کے ساتھ ساتھ کر رہا ہوں گا تو پھر میں یہ غلطی کبھی نہیں کروں گا کہ بجائے اس کی سرزنش کرنے کے میں اس کو انسلٹ کر دوں. تو اگر کسی کی غلطی پر بولنے سے پہلے اگر میں اپنا محاسبہ خود کر لوں کہ اگر یہی غلطی مجھ سے ہوتی تو میں دوسروں سے کیا ایکسپیکٹ کرتا, یہ آدمی بھی مجھ سے یہی ایکسپیکٹ کر رہا, تو میں اسے آرام سے, پیار سے, ہنستے ہوئے کہہ دوں کہ یار اس کو اگر دھیان سے ہم کرتے تو یہ غلطی نہ ہوتی, ذرا خیال کر لیجیے. تو یہ ایک محاسبہ اپنے ساتھ ساتھ کرتے رہنا چاہیے. دن رات کو بیڈ پر لیٹ کے محاسبہ کرنے تک تو 12 گھنٹے گزر گئے, ان 12 گھنٹے میں کوتاہیاں ہو گئیں, اور بہت سی ایسی ہیں جو ریٹریو نہیں کی جا سکتی. تو ساتھ ہی ساتھ محاسبہ کرتے رہنا چاہیے, بہت زیادہ بہتر ہے. سر یہ ریفلیکٹ کرنے کی جو عادت ہے, دن کو ریفلیکٹ کر کے دیکھنا, یہ اچھی عادت ہے سر. پیچھے مڑ کے دیکھنا, ریفلیکٹ کرنا لائف کو, ایونٹس کو, یہ پازیٹیو ہے سر. بہت پازیٹیو ہے. صحیح. دیکھیے جو گزرا وہ کل ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ گزر گیا, اب اس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. ٹھیک سر. ہم انڈو نہیں کر سکتے. صحیح سر. اس لیے فقیر یہ کہتا ہے کہ گزرا ہوا کل صرف عبرت ہے, اس سے سبق سیکھ لیا جائے. تو جب تک کہ آپ گزرے ہوئے کل کو ریویو نہیں کریں گے تو اس سے سبق نہیں سیکھا جا سکتا. اسی طرح جو آنے والا کل ہے اس کے اندیشہ جو ہیں, جس کو کہتے ہیں اندیشہ حائز دور دراز, بڑی گاڑی اردو ہے, صحیح. اسی میں ہم مرے جا رہے ہوتے ہیں کہ کل کیا ہوگا. صحیح. فقیر کہتا ہے کہ جو آنے والا کل ہے وہ تو امید ہے, اور امید کا کیا ہے, پوری ہو یا نہ ہو. تو جو چیز اتنی انسرٹن ہے اس کے بارے میں کیا سوچنا. کیا بات ہے. تو آج جس سے وہ گزر رہا ہے وہ اسی میں زندہ رہتا ہے. صحیح. وہ اسی کی فکر کرتا ہے. صحیح. تو سب سے بہتر ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ گزرے ہوئے کل کو, صحیح سر, جو آپ نے کہا کہ ریفلیکشن, وہ عبرت حاصل کرنے کو, سبق حاصل کرنے کو صحیح, بڑی اچھی عادت ہے, ضرور کرنا چاہیے. صحیح سر. تاکہ وہی غلطی ہم دوہرا نہ دیں. تو یہ بڑا ضروری ہے, لیکن اس پر رونا فضول ہے. صحیح. گزرا ہوا کل ان اے وے ڈیڈ باڈی ہے,
وہ تو ہاتھ سے نکل گیا آپ کے, ٹھیک سر. ختم ہو گیا, ٹھیک سر. تو اب اس پر کیا روئیں گے آپ؟ صحیح. جو کیفیت ہے, ایسی کیفیت جس میں آپ کی کوئی تکلیف, کوئی چیلنج, وہ اس کو بیان کیا جاتا ہے ایسے جیسے گلے میں کوئی چیز پھنسی ہوئی سا. اس حالت میں جو کہ کہہ لیجئے کہ آپ جیسے روندے چلے جا رہے ہیں, جیسے کہہ لیجئے کہ آپ ہینگ ہیں کہیں درمیان میں, اس حالت میں, یہ ذہنی حالت ہے, یہ جذباتی حالت ہے, اس کو کیا کہنا چاہیے اور کیسے اس کو آپریٹ کرنا چاہیے؟ میں اصل میں ریئل لائف کی چیزوں کو زیادہ ڈسکس کر رہا ہوں. ان سب چیزوں سے کہیں نہ کہیں کوئی دوسرا چوتھا بندہ گزر رہا ہوتا ہے سر, لیکن اس کو کوئی طریقہ کار نہیں پتہ ہوتا کہ اس حالت میں وہ کیا کرے. وہ چڑچڑاپن بن جاتا ہے, انگزائٹی بن جاتی ہے, غصہ بن جاتا ہے. اس حالت میں کیا کرے؟ دیکھیے, آپ نے چونکہ آپ کی پبلک ڈیلنگ ہے, تو آپ کو اکثر بیشتر زندگی میں ایسی تجربات ہوئے ہوں گے. ایک آدمی ہے جو بھرا بیٹھا ہے تک ذہنی طور پہ وہ تھک گیا, تکلیفیں سہتے سہتے, دکھ سہتے سہتے, یا آپ کا بچہ ہے خدا نخواستہ بہت پریشان ہے, آپ اس سے پوچھتے ہیں کیا ہو گیا, تو پیچھتے اس کے کوئی جواب دے, آپ اس کے بازو کھینچتے ہیں, سینے سے لگا لیتے ہیں. وہاں ریئیکشن کیا آتا ہے ہر آدمی کا, کہ جس کو آپ نے سینے سے لگایا وہ زار و قطار رونے لگتا, ایسا سر, اور آپ کے سینے سے لگا ہوا رو رہا ہے. اور جب وہ آپ کے سینے سے علیحدہ ہوتا ہے تو از خود ایک آپ کو بات کہتا ہے کہ کچھ نہیں, ذرا سی مصیبت میں پھنس گیا تھا, نکل جاؤں گا میں انشاءاللہ. آپ نے بغیر بولے اس آدمی کے حلق میں جو اٹکا ہوا مسئلہ تھا اس کو دور کر دیا. کہ آپ نے جس محبت سے پوچھا کہ کیا ہو گیا یار, کیوں پریشان ہوں, اور اس کو سینے سے آپ نے لگا لیا, تو وہ جو آپ کا خلوص تھا, جس محبت سے آپ نے سینے سے لگایا اسے, اس خلوص نے اس کو اس سے نکال دیا ہے باہر. یہ فقیر لوگ کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. ان کے ہاتھ میں کیا, کچھ بھی نہیں ہے. تمام قوتیں اور تمام طاقتیں تو اللہ ہی کے پاس ہیں. وہ تو میری اور آپ کی طرح ایک محتاج بندہ ہے اللہ کا, کیا کر سکتا وہ آپ کے لیے. لیکن حیران کن طریقے پر اس کے پاس جا کے آپ بیٹھتے ہیں تو ہلکے پھلکے ہو کے اٹھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ ایک تو وہ آپ کی بات کو بڑی ہمدردی سے اور اس طریقے سے سنتا ہے جو سنت ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی تھا کہ اس طرح سے بات سنتے تھے ہر آدمی کی, گویا کہ صرف اسی کو وہ اٹینڈ کر رہے ہیں. تو وہ اس سنت کے مطابق عمل کر رہا ہے کہ وہ آپ کی بات بڑی محبت اور بڑی ہمدردی سے سن رہا ہے. اس کے اینڈ پر کیا کہتا ہے وہ آپ سے کہ یار شاہ صاحب کیوں پریشان ہیں آپ, اللہ موجود ہے نا. تو آج تک وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے, آئندہ بھی کرے گا. یہ وہ میجیکل ورڈز ہیں جو آپ کے دل پر جا کے ڈائریکٹ اثر کرتے ہیں, اور آپ یہ سمجھتے ہیں میرے مسئلے حل ہو گئے. یہ فقیر اتنا سا کام کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ انسان کے کوئی ہڈی ٹوٹ گئی, لوگ اٹھا کے اس کو آرتھوپیڈک سرجن کے پاس لے جاتے ہیں, وہ آپ کی ٹانگ نہیں جوڑ سکتا بیچارہ. قدرت نے جوڑنی ہے, اس میں ہڈی کے جڑنے میں ایج پر ڈپینڈ کرتے ہوئے 6 ویک سے لے کے 6 منتھس تک لگنے ہیں. وہ کچھ نہیں کر سکتا, لیکن ایک کام کرتا, وہ ہڈی کو الائن کر دیتا اور پلاسٹر چڑھا کے اسے اموبلائز کر دیتا اور پین کلر کا ایک انجیکشن دے دیتا. آپ کو اس نے اس درد سے نکال لیا, ہڈی کو اپنی جگہ بٹھا کے اور ایک پین کلر انجیکشن لگا کے. جوڑا رب نے ہے اسے, قدرت نے جوڑا ہے. تو دعا والا کام, دعا والا آدمی اتنی ہی کام کرتا ہے. تو یہ کام اگر آپ کر لیں کسی کے ساتھ, تو یہ جتنے لوگ آتے ہیں جو بیچارے دکھی دکھائی دیتے ہیں, آپ ان کو بڑی محبت سے اتنا پوچھیے کہ کیا ہوا یار, کیوں اتنے پریشان ہو, کیا ہو گیا تمہیں, اور اس کو بازو سے پکڑ کے کھینچ کے سینے سے لگا لیں. 5 منٹ روئے گا آپ کے سینے سے لگ کے, وہ اس کا غم جاتا رہے گا. ہم محتاج ہیں, کیتھارسس تعریف چاہیے ہوتی ہے, اکنالجمنٹ چاہیے ہوتی ہے, تنقید ہم پہ اثر کرتی ہے. کیا سر ایسا ممکن ہے کہ ہم تعریف اور تنقید سے آزاد ہو کے لگے رہیں؟ اچھا, آپ کی اس بات سے کوئی زیادہ شاید میں ایگری نہ کر پاؤں. میرے اوپر تنقید اثر نہیں کرتی, مجھے غصہ دلاتی ہے. اگر کہیں مجھ پہ اثر ہو رہا ہو تو میں سدھر جاؤں پھر,
تو تنقید میں سن نہیں سکتا، اور تعریف کا میں رسیا ہوں کہ صحیح. لوگ میری تعریف ہی کرتے نظر آئیں. یہ کمزوری ہمیں دور کرنی چاہیے ٹھیک سر. کہ تنقید جو ہو رہی ہے اس کو، اگر کوئی نیگیٹو تنقید بھی کر رہا ہے تو اس کو اگر میں لے لوں پازیٹیو سینس میں ٹھیک سر. کہ چلیے اس نے ایک بری نیت سے یہ بات میرے بارے میں کہی ہے، لیکن اس میں کہاں کہاں حقیقت نظر آئے گی، تو میں ذرا سا اس پہ غور کروں گا تو مجھے مل جائیں گے. تو میں اسے دور کر لوں اور اپنے آپ کو ایک تسلی دے لوں کہ نہ میرے اندر یہ خامی ہوتی، نہ یہ بندہ یہ بات کہتا، تو میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا. ٹھیک سر. لیکن جو تعریف کی بات ہے وہ تو ایک حدیث موجود ہے کہ جو تمہارے منہ پر تعریف کرے اس کا منہ خاک سے بھر دو. تو اس تعریف سے دور رہنا چاہیے. یہ ایسا زہر ہے جو آپ کے سامنے تعریف کی گئی ہے ٹھیک سر. جو انسان کو مار دیتا ہے. تعریف سے دور رہنا چاہیے، اور تنقید کے بارے میں صحیح. ایک رویہ یہ لے آئیں کہ اس آدمی نے جو مجھے کہا صحیح. تو میں ذرا اپنی ذات پہ غور کروں کہ یہ کہاں کہاں اس نے سچ بیان کیا، ٹھیک. تو میں اس کو دور کر لوں خامی کو. ٹھیک سر. دنیا میں بڑا فائدہ. اللہ کو ماننے والے تھوڑے، نہ ماننے والے بہت زیادہ. کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر پوری قوم ایسی ہے سر جو خدا کے وجود سے منکر ہے، وہ نہیں مانتے. سر جس کا خدا کے وجود پہ یقین نہیں ہے، کریٹر پہ یقین نہیں ہے، اس کا بھی کوئی یقین تو ہوتا ہی ہے سر. وہ کس پہ یقین رکھتا ہے سر؟ دیکھیے، رب تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس پر بھروسہ تقریباً ہر ایک کا ہے. جی سر. اس پہ، اس کے وجود پر ایمان تقریباً ہر ایک کا ہے. جی سر. یہ اور بات ہے کہ کوئی اسے اوپر والا کہتا ہے، کوئی اسے الہ کہتا ہے، جی سر. کوئی اسے اللہ کہتا ہے، کوئی رب کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے. جی سر. لیکن مانتے اس کو سبھی ہیں ماسوائے ایک بڑی قلیل پرسنٹیج کے. وہ لوگ بلیو کرتے ہیں مادہ پر، لیکن زندگی انہوں نے بھی اپنی ڈسپلن کی ہوئی ہے جی سر. سرٹن ضابطۂ اخلاق کے تحت. بے لگام سب سے خطرناک مومنٹ وہ ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بے لگام چھوڑ دے، جب اسے ہارنس کرنے والا کوئی نہ ہو. ٹھیک ہے سر. تو وہ پھر نقصان دہ اپنے لیے بھی ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہے. تو وہ لوگ جو رب پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے لیے ضابطۂ اخلاق مقرر کیا ہوا، اس کے اندر رہتے ہیں. جی سر. یہ اور بات ہے کہ وہ منکر خدا ہیں، جی سر. لیکن کنٹرول وہ بھی ہوتے ہیں، جی سر. اور ان کی زندگی میں بھی آپ دیکھیے جی سر. ضابطہ کام کر رہا ہے. اس کے بغیر کچھ نہیں، انسان نہیں چل پائے گا اگر ضابطہ دیکھنے نہیں کو ہے تو ملتی نہیں ہیں چل پائے گا. جس میں کوئی پیر صاحب صرف ایسے اشارہ کرتے ہیں، ہاتھ کرتے ہیں، تو سامنے والا تڑپنے لگ پڑتا ہے. یہ بہت زیادہ وائرل ہے، اور یہ کیونکہ ہماری قوم وقت زیادہ ہوتا ہے، کووڈ نے تو بہت فارغ کر دیا ہے، ایسی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں. سر ہاؤ اٹس پاسبل کہ ایک بندہ وہ ایسے اشارہ کرے اور سامنے مرید جو ہیں وہ چکر دینے لگ پڑیں یا تڑپنے پھڑکنے لگ پڑیں؟ اس کے پیچھے کوئی لاجک، سائنس یا کوئی روحانیت ہے؟ نہیں، لاجک تو اس کے پیچھے ہے. سائنس جو ہمارے ذہن کی قوت ہے، پاور آف مائنڈ، اس کو تو مانتی ہے کہ پاور آف مائنڈ بہت. آپ کے کسی پروگرام میں یہاں ایک بار بات ہوئی تھی کہ مغرب میں تو ایسی چیزوں پر تحقیق ہوتی ہے، وہ اس کو نہ ایز اٹ از ایکسیپٹ کرتے ہیں، نہ ہی آؤٹ رائٹلی اسے ریجیکٹ کرتے ہیں. صحیح جی. اس پہ تحقیق ہوتی ہے. تو ایسے بہت سے لوگوں پہ تحقیق ہوئی جو کنسنٹریشن آف مائنڈ کے اس لیول تک گئے ہوئے تھے کہ اگر ٹیبل کو، جو ٹیبل پڑی ہے سامنے، اگر اس پر نظر جمائیں گے تو اس کو وہ صرف اپنی پاور آف مائنڈ کے ذریعے اس کو زمین سے اٹھا لیں گے. ایسے تجربے آپ نے بہت پڑھا ہوگا. صحیح جی. تو یہ پاور آف مائنڈ تو ہے. تو اگر کوئی صاحب ایسا کر رہے ہیں، سمجھ لیجئے کہ وہ کنسنٹریشن کو انہوں نے اتنا اپنی ڈیولپ کر لیا ہے کہ وہ اپنی مائنڈ کو کسی بھی جگہ مرکوز کر کے
اس قسم کی کوئی چیز کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز میں ضرور واضح کر دوں کہ روحانیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. روحانیت جو ہے وہ بالکل ایک مختلف چیز ہے. ہم روحانیت کو غلط سمجھ رہے ہیں. روحانیت ایسی چیزوں کا نام نہیں ہے. اور جو واقعی اولیاء کرام گزرے ہیں دنیا میں، جو صحیح معنوں میں اولیاء کرام تھے، آتھینٹک ہیں، ان کو آپ دیکھیے، انہوں نے ایسی چیزوں کا کہیں ذکر نہیں کیا. انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں یوں کر سکتا ہوں، میں نے یوں کر دیا، بلکہ وہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ انسان کو ان چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے، کہ یہ بہت بڑی ڈسٹریکشن بن جاتے ہیں. یہ راہ سے ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں، آپ کو ہٹا دیں گے راہ سے، کیونکہ پھر آدمی ان چیزوں میں اگر پڑ گیا تو اللہ کی راہ چھوڑ دے گا. وہ تو روحانیت سے تعلق نہیں، وہ تو پاور آف مائنڈ ہے آدمی کی، جس سے یہ ایسا ہو جائے گا. کیا وہ جو مائنڈ کی پاور کے ساتھ کسی کو، اپنے مرید کو، ان سامنے مرید ہوتے ہیں، فالوورز ہوتے ہیں، اور وہ تڑپنے لگ پڑتے ہیں، گھومنے لگ پڑتے ہیں، کیا یہ اثر وہ سب پہ ڈال سکتے ہیں؟ جن کو انہیں فالو ہی نہیں کرتا، لاجیکل مائنڈ انسان ہے، یا نروز اس کے مضبوط ہیں، ایمان مضبوط ہے، کیا اس پہ اثر پڑے گا؟ نہیں، وہ جتنا آدمی مضبوط اعصاب کا ہوگا اس پر یہ چیز نہ ہیپنیٹزم کام کرتا ہے، نہ ٹیلیپیتھی وہاں کام کر پاتی ہے، اس لیے کہ اس کا اپنا انر سیلف اتنا اسٹرانگ ہے کہ یہ چیزیں اس کو اوور پاور نہیں کر پائیں گی.